میں کیسے ملا خود سے یہ معافی مانگ نہیں سکا. آنی پیچھے رہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل بھرم کے بارے میں، جس کا آخر کار اینڈ ہو ہی گیا، جس کا سب کو انتظار تھا. ارجمر پاشا کے گھر سے نہیں جاتی، جس پر پاشا کو بہت غصہ آتا ہے کہ جب پاشا نے ارجمر کو ڈیورس دے دی ہے تو پھر یہ اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے. اسی وجہ سے وہ ارجمر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا یہاں سے تم چلی جاؤ اسی وقت. ارجمر کہتی ہے پاشا میری بات تو سنو، میں کیا کروں گی. تو پاشا کہتا ہے یہ پکڑو ڈاکومنٹس، جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں میں سب کچھ دے رہا ہوں، پراپرٹی، بنگلہ، ہر چیز. تو ارجمر کہتی ہے میں یہ سب لے کے کیا کروں گی. تو پاشا کہتا ہے اسی وجہ سے تو تم میری بیٹی کو مروانا چاہتی تھی بچپن میں ہی، لیکن میرے رب نے اس کو بچا لیا. تو ارجمر کہتی ہے نہیں پاشا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. پاشا کہتا ہے غلط فہمی میں تو میں نے تمہارے ساتھ اپنے اتنے سال گزار دیے، یہ سب میری غلط فہمی ہی تو تھی، اب تو میں ہوش میں آ چکا ہوں. مصطفیٰ اس عورت کو کہہ دو اسی وقت میرے گھر سے چلی جائے، اور یہ عورت مجھے اپنے گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے. اور پھر اپنی ملازمہ کو بھی، سیمی کو بھی کہتا ہے سیمی جلدی ادھر آؤ اور اس عورت کو یہاں سے دھکے دے کر نکالو. تو سیمی ارجمر کو کہتی ہے میڈم چلیں. وہ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتی ہے ارجمر کہتی ہے خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا. تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں میڈم ہم سر تیمور کی وجہ سے مجبور ہیں، یہ پاشا تیمور کا حکم ہے کہ ہم اس گھر سے آپ کو باہر کر دیں، اسی وجہ سے معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجبوراً آپ کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالنا پڑے گا. تو ارجمر کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں. اور وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے. اور سجل اپنے روم میں سالار کے پاس آتی ہے جو یہ ساری باتیں سن چکی ہوتی ہے، اور ارجمر کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ فوری سالار سے کہتی ہے کہ سالار آپ جاؤ اور آنی سے جا کے بات کرو. تو سالار کہتا ہے سجل میں کون سی بات کروں، اب بات کرنے کے لیے بچا ہی کیا ہے جو میں آنی سے بات کروں. آنی شاید یہی ریزرو کرتی تھیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، سو ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اب اس معاملے میں. تو سجل تیمور پاشا کے پاس اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. جس پر تیمور پاشا کہتا ہے میری ہی اولاد کو بچپن سے اس عورت نے مجھ سے دور کروایا، میں ایسی عورت کو بیٹا کس طرح برداشت کر سکتا تھا. جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میں برداشت نہ کر سکا، بس جو میرے منہ سے بات اچانک نکل گئی وہ میں نے کہہ دی. اور ویسے بھی میں اس عورت کو بالکل بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے تم مجھے جو چاہے سزا دے سکتی ہو، لیکن بیٹا حقیقت یہی ہے کہ میں تو خود تمہارے لیے بہت تڑپ رہا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ رمشا میری بیٹی ہے تو میں بہت خوش ہوا، لیکن جب اصل حقیقت میں تو تم ہی میری بیٹی ہو، اور رمشا کا بھی چہرہ بہت ہی بھیانک میرے سامنے آیا ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن بیٹا پلیز تم مجھے معاف کر دو، اپنے باپ کو معاف کر دو بیٹا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو اپنے رشتوں کے لیے ترس رہا تھا، نہ جانے میں نے اتنے سال کس طرح گزارے ہیں، کوئی ایک پل ایسا ہو جو میں نے تمہاری ماں کو یاد نہ کیا ہو. ہر وقت میں مہرو کی یادوں میں ہی گم رہتا تھا، اور آج بھی میں نے اتنی زندگی گزار دی ہے اپنی مہرو کے بغیر، لیکن وہ ایک پل بھی میرے دل سے جدا نہیں ہوتی. آخر تم خود ہی بتاؤ بیٹا میں کیا کروں،
میں تو خود ہی پریشان ہوں اپنی اس زندگی سے۔ میں بھی مہرو کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ جس پر سجل کہتی ہے نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کہیں، جو بھی ہوا آپ اسے بھول جائیں۔